اور اپنے صدر قلب میں بے انتہا علم سمائے ہوئے معقر اساتذہ اکرام، میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر اور عظیم المرتبہ ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو کہ ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار اور عظیم محسن، تو دوسری طرف تاریخ ظلم و زور کا سب سے زیادہ مظلوم اور سب سے زیادہ مظلوم مقرب بھی ہے۔ لیکن یا اخوان، میں حیران ہوں کہ ایسے عظیم الشان وسیع اور بسیط موضوع پر اتنے قلیل وقت میں کیسے لب کشائی کروں جس کا اعتراض خود دشمنان اسلام کرتے ہیں۔ پیغمبر کا سب سے بڑا دشمن مغربی فاضل گاڈ فری ہیگنس نے اپنی کتاب اکالوجی فار محمد، اور اسی طرح مغرب کے انگلینڈ کے مشہور محرک مسٹر گبن نے اپنی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ کے بارے میں گواہی دی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان کو چھوڑو، خود خالق ارض و سمان ہے، قرآن کریم میں انک لعلی خلق عظیم فرما کر آپ کو ہمیشہ کے لیے اخلاق حسنہ کے سرٹیفکیٹ سے نوازا۔ محمد کی محبت کا دم بھرنے والوں، اگر تم محمد کے اخلاق کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو جاؤ ابو بکر صدیق سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ محمد کے اخلاق کیا ہے۔ انس بن مالک سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ محمد کے اخلاق کیا ہے۔ فتح مکہ کے وقت موجود کفاروں سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ محمد کے اخلاق کیا ہے۔ وہ محمد کہ جس نے بھولی بھٹکی ہوئی مخلوق کو صراط مستقیم دکھایا، وہ محمد کہ جس نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، وہ محمد کہ جس نے انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کر دیے۔ اس پر شاعر عرض کرتا ہے کہ سارے ناموں سے کنارہ کیجئے، سارے ناموں سے کنارہ کیجئے، یا رسول اللہ پکارا کیجئے۔ کہتا پھرتا ہے یہ چاند آج بھی آسمان میں، کہ کہتا پھرتا ہے یہ چاند آج بھی آسمان میں، کہ اے نبی دوبارہ انگلی کا اشارہ کیجئے۔ سامعین باوقار، فتح مکہ کی داستان سے کون نا واقف ہے؟ اس دن مشرکوں کے ساتھ پیغمبر کے سلوک اور حسن سلوک سے کون نا واقف ہے؟ جب مسلسل مصیبتیں جھیلنے کے بعد سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور آپ کو شہن کعبہ میں وہ تمام قریش موجود تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نجاستیں پھینکی، وہاں وہ بھی موجود تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے۔ تمام کو اپنی ماضی میں کی ہوئی غلطی یاد آ رہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 10,000 خون آشام تلواریں محمد کے اشارے کی منتظر تھی۔ لیکن دفعتاً زبان مبارک کھلتی ہے، سوال ہوتا ہے کہ قریش بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ دبے الفاظ میں جواب ملتا ہے کہ محمد تو ہمارا شریف بھتیجا ہے، محمد تو ہمارا شریف بھتیجا ہے۔ ارے محمد کا جواب سنو، وہی محمد جواب دے رہے ہیں کہ جس کے عزیزوں کے ناحق خون کیے گئے، جس کے عزیزوں کے ناحق سینے چاک کیے گئے، وہی محمد جواب دے رہے ہیں کہ جس پر نجاستیں پھینکی گئی، جس کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کہ جاؤ قریش آج میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، کہ جاؤ مکہ کی ماں سے کہہ دو کیا تمہاری ممتا کو لوٹا نہیں جائے گا، مکہ کے بچوں سے کہہ دو کیا تمہیں یتیم نہیں کیا جائے گا، مکہ کی بہنوں سے کہہ دو کیا تمہاری عزت کو داغدار نہیں کیا جائے گا، تمہاری اوڑھنی کو چینا نہیں جائے گا، جاؤ آج تم سب کے سب آزاد ہو، آج معافی کا اعلان ہے۔ جو کعبہ میں داخل ہو وہ بھی امن میں، جو دار ابی سفیان میں پناہ لی وہ بھی امن میں، اور جس نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے وہ بھی امن میں۔ حضرات یہ میرے محسن اور ان کے اخلاق کی سیرت ہے۔ اسی پر شاعر کیا خوب عرض کرتا ہے کہ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس نے بہاروں کو صدیوں میں پالا، وہ برکت کا پردہ وہ رحمت کا جالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہے، زمین کے حسی سب نظارے گواہ ہے، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بصری سے بہتر وہ والا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقوی میں احسن، وہ سب سے نرالا، جمال معل کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا۔ حضرات میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، وہ بھی اوپن والا، کہ تم میں سے کوئی ہے کہ جو تاریخ انسانیت میں اخلاق نبی کا نمونہ پیش کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہاں، تمہیں دنیا میں اخلاق انسانیت کی دہائی دینے والے تو سینکڑوں ملیں گے، لیکن انسانیت کی بات کرنے والے خود انسانیت کے دشمن ہیں، رحم و کرم کا سودا کرنے والے خود انسانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ارے میرے نبی کی سیرت تو اٹھا کر دیکھو، میرے نبی کی پوری زندگی اخلاق انسانیت، تہذیب و تمدن، رحم و کرم، عفو درگزر اور امانت اور صداقت سے پاک ملے گی۔ ارے آخر وہ کیا بات تھی کہ معاذ بن جبل کو رخصت کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ اے معاذ، حسن سلوک، اے معاذ تو اہل یمن والوں کے ساتھ نرم مزاجی، حسن سلوک، رحم و کرم، عفو درگزر کی وصیت کی تھی۔ اس کی وجہ ایک ہی ہو سکتی ہے کہ بد اخلاقی برائی کی جڑ ہے، بد اخلاقی عوام کے لیے قہر ہے، اور بد اخلاقی انسان کو متنفر کر دیتی ہے۔
معائشہ صدیقہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے سوال ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، تو معائشہ فرماتی کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، کہ قرآن آپ کے اخلاق میں نان قرآن ہے، قرآن عبارت تو آپ کے اخلاق اس کی تشریح، قرآن اجمال تو آپ کے اخلاق اس کی توضیح، قرآن متن تو آپ کے اخلاق اس کی تفسیر، اور قرآن اجمال تو آپ کے اخلاق اس کی تفسیر۔ حضرات یہی وہ حسن اخلاق ہے جس کو دیکھتے سارے عرب مذہب اسلام کا اسیر ہو گیا، اور جو بھی آپ کی خدمت میں آتا وہ آپ کا گرویدہ اور اسیر ہو جاتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، آخر میں مجھے کہنے دیجیے کہ اگر محمد نہ ہوتے تو دنیا میں حسن اخلاق کا وجود ہی نہ ہوتا۔ آخر ایک شعر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ کہاں ہم سود والے کہاں وہ دودھ والا، کہاں ہم سود والے کہاں وہ دودھ والا، کہاں ہم خاک والے کہاں وہ نور والا، ہم میٹھے پانی میں تھوکے تو پانی خراب ہو جائے، ہم میٹھے پانی میں تھوکے تو پانی خراب ہو جائے، وہ کھارے پانی میں تھوکے تو پانی میٹھا ہو جائے، ہم اپنے محبوب سے ملے تو ملاقات کہلائے، وہ اپنے محبوب سے ملے تو معراج کہلائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ما شاء اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی